کی حمد و ثنا کے بعد لاتداد درود امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت ہی واجب الاحترام نعت خوانان شیریں بیان و حضرات، معزز و محترم سامعین حضرات، الحمدللہ تعالی ہم ہفت روزہ پیر شریف کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں اور ماہ شعبان المعظم شریف کا ماہ مقدس اپنے آخری ایام میں ہے اور ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ماہ رمضان المبارک کی برکتیں عظمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، سب کی عمروں میں اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے، سب کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں کچھ اللہ کے وہ بھی بندے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے مال اور دولت دیا ہے اور وہ پھر اللہ کے دیے ہوئے مال سے غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو میں آج زکوٰۃ کے حوالے سے اور صدقہ و خیرات کے حوالے سے کچھ آپ سے باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو حضرات عزیز وقار، اب پتہ چلا کہ جس قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ یعنی علماء فرماتے ہیں کہ 27 مقام قرآن کریم میں ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ اور خلیفہ اول یار غار، خلیفہ بلا قتل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جب آپ کو بعد وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو مسند خلافت پر آپ بیٹھے تو آپ نے اعلان کیا، فرمایا کہ جو لوگ نماز پڑھ کے زکوٰۃ میں ڈنڈی ماریں گے یا زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، فرمایا میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ فرمایا جو مصطفیٰ کریم کے دور میں ایک اونٹ بھی یا ایک بکری کا بچہ بھی روکے گا جو مصطفیٰ کریم کی ظاہری زندگی میں ادا کیا کرتا تھا اور اب روک لیا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی اونٹ کی رسی بھی مصطفیٰ کریم کی ظاہری زندگی میں ادا کرتا رہا زکوٰۃ کے موقع پر، اب اگر نہ دے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ یعنی اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا اور سرکار دو جہان نے ارشاد فرمایا اسلام کے بنیادی چیز جو ارکان ہے نا وہ 5 ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 5 ارکان ایسے ہیں جن کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اس میں پہلا ارکان کیا ہے، رکن کیا ہے کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ لیکن حضرات یہاں پہ میں ایک بات کرتا چلوں، یہاں پہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سے مراد معاذ اللہ حضور آقا علیہ السلام ہماری طرح بشر ہیں، اللہ کے بندے اور رسول ہیں، لیکن یہ بھی عقیدہ ساتھ میں رکھنا پڑے گا کہ مصطفیٰ کریم بشروں میں بے مثل بشر ہے۔ مصطفیٰ کریم کی شان جو ہے وہ وراء الورا ہے، مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع جو ہے مصطفیٰ کریم کی ذات بابرکات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ عقیدہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا ہے۔ تو حضرات عزیز وقار، دوسرا کہ توحید و رسالت پر ایمان رکھنا، اور دوسرا جو ہے وہ نماز ادا کرنا، قائم کرنا، اور تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھا جو ہے وہ بیت اللہ کا حج کرنا، اور پانچواں جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تو یہ 5 ارکان ہیں کہ جن کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، اور ان میں سے تیسرا رکن وہ ہے جس پر آج میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔
یعنی زکوٰۃ، آج لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم زکوٰۃ ادا کرو اپنے مال کی، فرمایا اللہ کریم تمہارے مال کی حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، دکانوں پہ پیسوں کے لیے سیکورٹی گارڈ رکھتے ہیں، بڑی بڑی باری جو ہے وہ سیکورٹی رکھی جاتی ہے۔ ارے آج لوگوں کو سیکورٹی گارڈ پر یقین تو ہے، لیکن مصطفیٰ کریم کے فرمان پہ یقین نہیں ہے ہمیں۔ ہم جو ہے مصطفیٰ کریم نے فرما دیا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو جتنی تمہارے مال کی بنتی ہے، جو شریعت نے شیڈول مقرر کیا ہے اس کے اوپر تم زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کریم تمہارے مال کی حفاظت کرے گا۔ حضرات آئیے، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا ان کا حال بھی دیکھیے کہ اللہ کریم نے انہیں دنیا میں بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں بھی رتبہ مقام ملا اللہ کی طرف سے، اور کل قیامت کے دن بھی انہیں رتبہ اور مقام دیا جائے گا۔ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کیا، اللہ کے دیے ہوئے مال کے اوپر خود قبضہ کر بیٹھ گئے، تو پھر اللہ کے حکم کو نہ مانا، ذرا ان کا انجام بھی دیکھتے جانا۔ حضرات صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، میرے کریم لجپال آقا نے ایک دن اپنے صحابہ کو بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کی داستان سنائی۔ سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 شخص تھے، 3 آدمی تھے، اور وہ تینوں، ایک کوڑا تھا، کوڑ کے اندر کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ گنجا تھا، سر کے اوپر اس کے بال نہیں اگتے تھے، اور تیسرا جو تھا وہ اندھا تھا، نبینا۔ تو سرکار دو جہاں نے ان تینوں کی داستان سنائی کہ اللہ رب العزت، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک دن ان کو آزمانے کا ارادہ فرمایا جو اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو آزمانا چاہا، اور اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں۔ وہ فرشتہ آیا اور سب سے پہلے وہ کوڑے کے پاس آیا جو کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا۔ اسے آ کر کہنے لگا بھائی تو بستی سے باہر بیٹھا ہے اور اکیلا بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا اکیلا میں بیٹھوں تو اور کیا کروں، میں کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہوں، میری بیوی نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، میرے بچوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، مجھے بستی والوں نے بستی سے باہر نکال دیا، میں اداس نہ بیٹھوں تو اور کیا کروں۔ تو وہ فرشتہ بول کے کہنے لگا کہ اب تیرے جو ہے وہ تکلیف کے دن جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا بول تو کیا چاہتا ہے۔ اس نے کہا میری دکھتی ہوئی رگوں پر ہاتھ نہ رکھ۔ اس نے کہا نہیں تو بتا تو صحیح تجھے کیا چاہیے۔ اس نے کہا چاہیے کیا کہ بس حسن و جمال آ جائے، کوڑ جو ہے وہ دور ہو جائے، اور کوئی بزنس ہو جائے، کوئی کاروبار مل جائے۔ فرشتے نے کہا بس۔ اس نے کہا جی بس، بخاری پڑھ رہا ہوں۔ تو فرشتے نے یوں ہاتھ پھیرا، سرکار فرماتے ہیں یوں فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو جو ہے وہ کوڑ جو ہے اس کا جاتا رہا اور بڑا حسین و جمیل وہ بن گیا۔ اس نے اپنی طرف دیکھا تو اسے یقین نہ آیا۔ حضرات اب میں یہاں پر ایک اپنے عقیدے کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اگر کہیں کہ جی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پھیرا اور فلاں مشکل حل کر دی، لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ بریلوی تو مشرک ہو گئے ہیں، دیکھیں جی یہ تو ایسے نہیں ہو سکتا ہے، کبھی ایسے نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا اگر فرشتہ ہاتھ پھیرے تو کوڑ کی بیماری دور ہو سکتی ہے، تو پھر ولیوں کے سردار شہنشاہ بغداد کے اگر ہاتھ لگ جائے تو پھر جو ہے وہ مشکل کیوں نہیں آتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد۔ رانا محمد عثمان صاحب۔ حضرات یہ تو شان ہے نا فرشتے کی، میں بات کرنا چاہتا ہوں جو فرشتوں کے بھی امام ہیں، وجہ سبب تخلیق کائنات آقا دو عالم نور مجسم رحمت عالم کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو جہاں آپ ایک مرتبہ جو ہے وہ بازار کے اندر جا رہے ہیں تو ایک یہودی کا غلام بازار اپنے مالک کے کہنے پہ کچھ سوتا سامان لینے کے لیے آیا۔ مصطفیٰ کریم کی نگاہ پڑی، وہ رنگ کا کالا تھا، میرے کریم آقا کی نگاہ پڑ گئی۔ آقا کریم نے اس نے کہا آقا
میں رنگ کا کالا ہوں، میں جہاں سے گزرتا ہوں لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے کریم آقا نے یوں قریب بلایا، جو ہاتھ پھیرا تو اس کا چہرہ جو تھا وہ چودھری کے چاند کی طرح چمکنے لگ پڑا۔ جب چمکنے لگ پڑا اب غلام کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب جب واپس وہ اپنے مالک یہودی کے پاس آیا نا، یہودی دیکھ کر کہنے لگا، اس نے کہا یار اونٹ میرا، غلام میرا، اونٹ میرا، سامان میرا، مگر غلام میرا نہیں۔ غلام بول کے کہنے لگا تیرے غلام کی نشانی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے غلام کی نشانی تھی کہ وہ رنگ کا کالا تھا۔ اس نے کہا جب تک تیرا غلام تھا تب تک کالا تھا، اب غلام بن کے وہ مدنی تاجدار کا۔ اب مصطفیٰ کریم کی غلامی کی وجہ سے اللہ نے چہرے پہ بھی نور عطا فرما دیا ہے، ایمان کا بھی نور عطا فرما دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ محمد رضا فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب آنے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم پدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ حضرات دی وقار کے مصطفیٰ کریم تو اس نے ہاتھ میرا اور جو ہے وہ کوڑ جاتا رہا۔ تو اس نے کہا بھئی تمہیں مال میں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا جی مجھے اونٹ پسند ہے۔ اس نے ایک حاملہ اونٹنی دی فرشتے نے اور دعا کی کہ اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ تو پھر وہ جو ہے وہ گنجے کے پاس گیا اور کہنے لگا بھئی وہ بھی اداس بیٹھا ہے۔ اس نے کہا بھئی اداس کیوں بیٹھا ہے؟ اس نے کہا یہ میرے سر کے اوپر بال نہیں اگتے، لوگ مجھے بیماری کی وجہ سے میرے قریب نہیں بیٹھتے۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے کہا بتا تمہیں چاہیے کیا؟ اس نے کہا میرے بال ہوں سر کے اوپر پیارے اور پیاری پیاری زلفیں ہوں اور کوئی کاروبار مل جائے۔ فرشتے نے کہا بس؟ اس نے کہا جی بس۔ فرشتے نے یوں ہاتھ پھیرا تو اس کے اوپر سر کے اوپر جو تھے وہ بال آ گئے۔ جب بال آئے تو اب یہاں پر بھی میں اپنے آقا مولا کی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جس کسی دا کوئی عاشق ہوگے گل اسے نہیں کرتا، سو مکر بہانے کر کے مرنے ہو دے مرتا۔ کیونکہ ہم تو مصطفیٰ کریم کے در کے غلام ہیں نا، آقا کریم کے در کے گداں ہیں۔ تو مصطفیٰ کریم کی شان دیکھیں کہ سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور وہ اپنا بچہ لے کر آئی اور اس کے بچہ جو تھا وہ گنجا تھا، اس کے سر کے اوپر بال نہیں اگا کرتے تھے۔ تو وہ عورت آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بچے کے سر کے اوپر بال نہیں اگتے۔ تو مصطفیٰ کریم نے جو قریب بٹھایا اور جو جدلہ والا ہاتھ پھیرا نا تو اس کے سر کے اوپر بال آ گئے۔ تو عورت نے دیکھا کہ دریا رحمت جوش میں ہے، عرض کی آقا بس؟ فرمایا بس نہیں، اپنے علاقے کے جس گنجے بچے کے سر کے اوپر یہ بچہ پھیرے گا رب کریم ادھر بھی بال عطا فرمائے۔ حضرات دی وقار مصطفیٰ کریم کی یہ شان ہے، اللہ کریم نے آقا کریم کو یہ مقام دیا ہے۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا، اس نے ہاتھ پھیرا تو بال آ گئے۔ جب بال آئے نا تو اس نے کہا بھائی تمہیں مال میں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا جی مجھے گائے پسند ہے۔ اس نے کہا حاملہ گائے دی۔ اس نے کہا بھائی اللہ برکت عطا فرمائے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ گیا اندھے کے پاس۔ جب اندھے کے پاس پہنچا تو اندھے کے پاس جا کے اس نے کہا بھائی وہ بھی بستی سے الگ بیٹھا ہے، اور اس نے کہا بھائی کیا اداسی کی وجہ کیا ہے؟ اور اس نے کہا بھائی میں آنکھوں سے اندھا ہوں، دیکھ نہیں سکتا۔ اس نے کہا رب کی بنائی ہوئی دنیا بڑی حسین و جمیل ہے۔ اس نے کہا بھائی ہمیں کیا غرض، ہم تو ماں کے پیٹ سے ہی نبینا پیدا ہوئے ہیں، ہم نے کیا دیکھا، ہمیں کیا پتا دنیا حسین ہے جمیل ہے کیا ہے؟ اس نے کہا اچھا۔ اس نے کہا پھر آج آپ کی جو ہے وہ تنگ دستی کے دن جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں۔ اس نے فرشتے نے یوں ہاتھ پھیرا اور جو ہے وہ آنکھوں کی بینائی آ گئی۔ جب آنکھوں کی بینائی آئی نا تو اس نے فرشتے نے پوچھا، اب یہاں پر بھی اپنے آقا مولا کی بات میں کرتا چلوں کہ مصطفیٰ کریم کی شان کیا ہے کہ ادھر تو آنکھ جو ہے وہ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو بینائی آئی۔ ارے پہلے آنکھ اس کی تھی، لیکن مصطفیٰ کریم کی شان کیا ہے؟ حضرت امام بصیری علیہ رحمہ آپ نے مصطفیٰ کریم کی شان میں قصیدہ بردہ شریف لکھا۔ قصیدہ بردہ شریف لکھا تو سرکار نے کرم نوازی فرمائی اور سرکار نے زیارت فرمائی اور فالج کا مرض بھی دور ہوا۔ لیکن پھر ہوا کیا، اس قصیدے نے اتنی شہرت پائی، حاکم وقت کو اتنا پسند آیا کہ اس نے فریم کروا کر اپنے دربار میں لگا لیا۔ ارے یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، اللہ کریم نے ان کو کمالات دیے، اللہ کے سچے نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو نبینے کے جو ہے آنکھ پہ ہاتھ پھیرے تو بنائی جاتی ہے نا، مصطفیٰ کریم کی ناک میں اللہ نے اتنی برکت رکھ دی کہ حاکم وقت نے قصیدہ فریم کروا کے دربار میں لگایا۔ ارے کوئی نبینا آتا
وہ مصطفیٰ کریم کی لکھی ہوئی نعت کے اوپر ہاتھ پیر کی آنکھوں پہ لگاتا تو رب کریم اسے بینائی عطا فرما دیتا. نہ کیوں در تے آیا نہ تو بد نصیبہ ہزاراں رگاں وچ رگندے محمد صلی اللہ علیہ عزیز وسلم. کار مصطفیٰ کریم علیہ السلام. تو اب وہ اندھا جو تھا نا اس کو فرشتے نے یوں ہاتھ پھیرا اور بینائی مل گئی. تو اس نے کہا بھائی تمہیں مال میں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا تو نہیں لیکن مجھے بکریوں سے بڑا پیار ہے. اس نے کہا حاملہ بکری دی اور دعا کی کہ اللہ اس میں برکت عطا فرمائے. حضرات اب وقت گزرتا رہا, ایک مدت گزر گئی, عرصہ گزر گیا. اب وہ جو جسے اونٹ ملا تھا, اونٹنی ملی تھی, وہ جنگل بھر گئے. اللہ نے برکت عطا فرمائی, مال اتنا ہوا کہ جنگل بھر گئے, بستی بھر گئی. اور جسے گائیں ملی تھی اس کے بھی جنگل بھر گئے, بستی بھر گئی. اور جسے بکری ملی تھی اندھے کو اس کی بھی جو ہے وہ مال ریوڑ کے ریوڑ ہوئے اور جو ہے وہ بستی بھر گئی اس کی. حضرات اب اللہ رب العزت نے پھر انہیں آزمانے کا ارادہ فرما لیا. اللہ نے اسی فرشتے کو پھر بھیجا انسانی شکل میں. سب سے پہلے وہ آیا اس کے پاس جو کوڑا تھا, کوڑے کے پاس آیا. اب وہ علاقے کا چودھری بن کے بیٹھا ہوا ہے. اب اس کو کوئی جو ہے نوکر چاکر کام کر رہے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو پیسہ مل جائے, دولت مل جائے, وہ اپنی اوقات بھول جایا کرتے ہیں. وہ اپنا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بدل لیا کرتے ہیں, اپنا جو ہے وہ خاندان بدل لیتے ہیں. وہ کوڑے کے پاس آیا نا تو آ کر کہنے لگا کہ میں مسافر ہوں اور بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں. ایک اللہ کا آسرا ہے اور ایک آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. ایک اونٹ مل جائے تو میں اپنا سفر جو ہے وہ طے کر سکتا ہوں. تو نے کہا بھائی کام کر جا کے, محنت میں نے کی, رات کو میں جاگا, مشکلات میں نے اٹھائی, تو مال میں نے اکٹھا کیا, تو تمہیں اونٹ کس لیے دے دوں؟ اس نے کہا یار اللہ کے نام پہ دے دے. اس نے کہا بھائی اپنی نہیں پوری پڑتی تو تمہیں کیسے دے دوں؟ جب اس نے یہ بات کی تو وہ فرشتہ بول کے کہنے لگا, اس نے کہا ویسے اگر میں بھولوں نہ تو تو ایک کوڑا شخص ہوا کرتا تھا, کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا, اور پھر تمہیں اللہ نے شفا دی, اور پھر تو بڑا غریب تھا, پھر اللہ نے تمہیں اللہ کی طرف سے ایک راملہ اونٹنی دی گئی, پھر اس میں تمہیں برکت ملی. اس نے کہا کام کر جا کے, میں تو خاندانی نواب آدمی ہوں, میرا تو باپ بھی بڑا نواب تھا, دادا بھی بڑا نواب تھا, تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اس نے کہا اچھا. فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے, اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو پھر جیسا تو پہلے تھا تمہیں اللہ ویسے ہی کر دے. حضرات پھر ہوا کیا, حسن و جمال چھین لیا گیا, جسم پہ پھر کوڑ چل پڑا, پھر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اسی طرح غربت میں جو ہے وہ رہنے لگا. پھر وہ گیا اس کے پاس گنجے کے پاس. اب وہ بھی علاقے کا چودھری بنا ہوا ہے, نوکر چاکر کام کر رکھے ہیں. تو اسے جا کر فرشتے نے کہا بھائی ایک گائے دے. اس نے کہا کام کر جا کے, محنت میں کروں, مشقت میں نے کی ہے, تمہیں کیسے گاں دے دوں؟ اس نے کہا اچھا. اس نے کہا میں بھولوں نہ تو تم ایک جو ہے وہ گنجا شخص تھا. اس نے کہا نہیں میں تو یہ میرا اپنا کمایا ہوا مال ہے, میں تو خاندانی جو ہے وہ نواب ہوں. اس نے کہا اچھا اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تمہیں پھر ویسے کا ویسے ہی کر دے. تو پھر اس کے بال جو ہے وہ سر کے گر پڑے اور وہ جو ہے اسی طرح اس کی گائیں جو ہے وہ چھین لی گئی. تو حضرات پھر وہ جو ہے وہ اندھے کے پاس پہنچا جو اندھا تھا. اب وہ بھی علاقے کا اپنے کا چودھری بنا ہوا ہے, نوکر چاکر کام کر رہے ہیں. تو وہ جا کر فرشتے نے کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں اور اللہ کے نام پہ کچھ میری جو ہے وہ امداد کرو, مدد کرو. حضرات اب کچھ لوگوں کے پاس پیسہ آئے تو وہ رب کریم کو بھول جاتے ہیں, لیکن جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ وہ اللہ رب العزت مال کے آنے کے بعد بھی وہ رب کریم کو نہیں بھولا کرتے, اللہ کریم کی نافرمانی نہیں کرتے. اب اس نے جب یہ بات سنی نا, اس نے کہا امداد تو بعد میں کریں گے, پہلے بتا روٹی کھائے گا یا پانی پیے گا؟ اس نے روٹی پیش کی, پانی پلایا, پلانے کے بعد اس نے کہا بھائی اب بتا. اس نے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں اور مجھے اللہ کے نام پر ایک بکری دے دے. اس نے کہا تو اللہ کے نام پہ مانگتا ہے, ایک نہیں چاہے 2 لے جا اور چاہے 100 لے جا. اس نے کہا یہ سب کچھ جتنا بھی مال ہے, جتنی بھی دولت ہے, یہ سب رب تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, میں تو ایک غریب آدمی تھا, میں تو در در کی ٹھوکریں کھانے والا تھا. یہ اللہ نے کرم نوازی کی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو ہے یہ مال سے نوازا ہے. تو اللہ کے نام پہ مانگتا ہے تو بے شک ساری بکریاں لے جا, خدا کے نام پہ میں سارا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا فرشتے والی شکل میں آ گیا اور اس نے کہا تمہیں مبارک ہو, تیرے 2 سختی امتحان میں ناکام ہوئے, اللہ کریم نے تمہیں کامیابی عطا فرما دی ہے. حضرت دی بکار یہ
ان لوگوں کا حال ہے کہ جو جن کے پاس مال آ جائے تو وہ اللہ کو نہ بھولیں تو پھر جو ہے ان کی شان یہ ہے، اور جو اللہ کو بھول جائیں ان کا جو ہے وہ مال، اللہ رب العزت نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، فرمایا میرا جو ہے وہ میری پکڑ جو ہے وہ سخت ہے، فرمایا اللہ کی جب پکڑ میں بندہ آتا ہے نا تو پھر بندے کو جو ہے وہ کہیں جانے کا راستہ نہیں ملتا۔ حضرات دی وقار وقت کافی ہو گیا، اگر وقت ہوتا تو پھر میں اور بھی عرض کرتا۔ تو حضرات دی وقار ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے مال سے غریبوں کو جو ہے وہ مدد کیا کریں، صدقہ و خیرات کیا کریں۔ ارے اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے بندوں کی جو ہے اس کے مخلوق کی مدد کرنی چاہیے۔ حضرات آخر میں ایک جو ہے وہ ضروری اعلان جو ہے وہ سماعت فرما لیں کہ اگلا پیر شریف انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک میں آئے گا، تو رمضان المبارک میں ہماری جو محفل پاک ہے نا وہ نہیں ہوا کرتی، انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی بصحت و عافیت انشاءاللہ پیر شریف جو عید الفطر کے بعد جو سا پیر شریف آئے گا اس پیر شریف کو انشاءاللہ تعالی پھر محفل پاک ہوگی۔ اللہ کریم سب عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، اور پھر جو ہے ہم اسی طرح سرکار کا ذکر سنائیں بھی اور سنیں بھی۔ اللہ کریم ہم سب کو مصطفیٰ کریم کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔